یہ کمرشل پلین لینڈنگ کے لیے بالکل ریڈی تھا، لیکن رن وے سے چند میٹرز ہی دور یہ حادثہ ہوا۔ ایک پرندہ زور سے کاکپٹ اسکرین پہ آ لگا۔ خوش قسمتی تھی کہ اسکرین ٹوٹی نہیں اور جہاز بحفاظت لینڈ کروا لیا گیا، پر سارے جہاز اس کی طرح خوش قسمت نہیں ہوتے۔ US ایئر ویز کی فلائٹ 1549 نیو یارک ایئرپورٹ پہ ٹیک آف کے لیے بالکل ریڈی تھی۔ یہ دن تھا 15 جنوری 2009 اور دوپہر کے 3:25 ہو رہے تھے۔ 1 منٹ بعد جہاز سکسیسفلی ٹیک آف کر گیا اور پائلٹ نے روٹین کے مطابق ٹیک آف کی خبر کنٹرول ٹاور کو بھی بھیج دی۔ یہ جہاز ایئر بس کا A320 تھا، جس میں 150 پیسنجرز اور 5 کریو ممبرز موجود تھے۔ اگلے 2 منٹوں تک جہاز مسلسل الٹیٹیوڈ گین کرتا رہا، لیکن 2818 فیٹ کی اونچائی پر پائلٹ نے کینیڈا گیز کا ایک بہت بڑا جھنڈ اپنے راستے میں آتے دیکھا۔ وقت بہت کم تھا اور جہاز کا ٹرن کرنا کسی بھی صورت پاسبل نہیں تھا۔ پھر وہی ہوا جو کوئی بھی پائلٹ اپنی زندگی میں فیس نہیں کرنا چاہتا۔ یہ پرندے صرف جہاز سے ٹکرائے ہی نہیں، بلکہ اس کے پاورفل ٹربو فین انجن نے ان کو اپنے اندر سک کر لیا۔ نارملی ایسے حالات میں جہاز کا انجن فیل ہو جاتا ہے اور دوسرے انجن کی مدد سے جہاز کو قریبی ایئرپورٹ پہ لینڈ کروایا جا سکتا ہے، لیکن فلائٹ 1549 کے کیس میں پرندے جہاز کے دونوں انجنز میں سک ہو چکے تھے اور بدقسمتی سے صرف 2800 فیٹ کی اونچائی پر جہاز اب اپنے دونوں انجن کی پاور کھو بیٹھا تھا۔ اپنی پوزیشن اور الٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہوئے پائلٹس نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور جہاز کو ہڈسن ریور میں ہی لینڈ کروا دیا۔ موقع پر موجود بوٹس فوراً پلین کے پاس آئیں اور سارے مسافروں اور کریو کو ریسکیو کر لیا گیا۔ اس حادثے کو میریکل آن دی ہڈسن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور یہ ایویشن ہسٹری میں پہلا اور شاید آخری ایسا واقعہ تھا جس میں اتنے کم الٹیٹیوڈ میں بھی انجن آؤٹ ہونے پر ایک بھی کیجوالٹی نہیں ہوئی۔ اتنی زیادہ ٹیکنالوجی کے باوجود بھی دنیا بھر کے ایئرپورٹس اس مسئلے کا ابھی تک کوئی خاص سولوشن نہیں نکال پائے۔ یہ تو پھر بھی پرندوں کا پورا جھنڈ تھا، صرف ایک معمولی پرندہ بھی پورے جہاز کو خاصا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نہ صرف پرندے بلکہ جب پلینز ایئرپورٹ پر ہی ہوتے ہیں تو لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے دوران ابھی تک کئی حادثے رپورٹ ہو چکے ہیں جن میں جیٹ انجن اپنے قریب کسی بھی چیز کو کھینچ لیتا ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں، جیٹ انجن سے پہلے جہازوں پر پسٹن انجن پہ پروپیلرز لگا کر تھرسٹ پیدا کیا جاتا تھا۔ ان نارمل انجنز کا ایک مسئلہ تھا کہ یہ اتنا زیادہ تھرسٹ پیدا نہیں کر پاتے تھے۔ ظاہر ہے کم تھرسٹ کی وجہ سے پلین کی اسپیڈ بھی کم ہوتی تھی اور وہ زیادہ الٹیٹیوڈ پہ بھی نہیں اڑ سکتے تھے۔ دنیا کا پہلا جیٹ انجن 1930 میں بنایا گیا تھا۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک ٹربائن ہوا کو کھینچتا ہے، اس کو کمپریس کرتا ہے اور پھر اس کمپریسڈ ایئر کو فیول کے ساتھ ملا کر جلایا جاتا ہے۔ جلنے کے بعد انجن کے اندر پریشر کافی حد تک بڑھ جاتا ہے جو ایئر کرافٹ کو تیزی سے آگے پش کرتا ہے۔ نارمل انجنز کے مقابلے میں جیٹ انجن کا وزن بھی کم ہوتا ہے، یہ زیادہ فیول ایفیشنٹ بھی ہوتے ہیں، ان کا تھرسٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اور ان کی آواز بھی پسٹن انجن کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایئر بس A320 کے انجن کی بات کی جائے تو اکیلا انجن 1 سیکنڈ میں 1250 kg ہوا کو اپنے اندر سک کرتا ہے۔ یہ ہوا انجن کی فرنٹ سائڈ سے انٹر ہوتی ہے۔ 1250 kg کا مطلب ہے کہ اگر انجن چل رہا ہوگا تو یہ اپنے سامنے آنے والی کسی بھی چیز کو آسانی سے کھینچ سکتا ہے، جس میں کوئی لگیج بھی ہو سکتا ہے، کوئی درخت، کوئی کریو ممبر یا پھر حتیٰ کہ کوئی چھوٹی گاڑی بھی۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک E170 ایئر کرافٹ پارکنگ میں کھڑا ہے اور اس کا انجن چل رہا ہے۔ ٹنل میں موجود کریو ممبر کے ہاتھ سے ایک کون غلطی سے انجن میں سک ہو جاتی ہے اور فوراً دوسری سائڈ سے ایک فائر بال نکلتا ہے۔ اب یہ تو ہم نے بات کی جیٹ انجن کے اندر جانے والی ہوا کے پریشر کی۔ انجن کی بیک سائڈ سے جو پریشر نکلتا ہے اس کو تھرسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ انجن میں انٹر ہونے والے پریشر سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، قریب 100 ٹائمز زیادہ۔ ایئر بس A320 کے انجن سے نکلنے والا تھرسٹ 1,27,000 kg کا تھرسٹ پروڈیوس کرتا ہے اور دونوں انجنز کو ملا کر بات کی جائے تو یہ تھرسٹ 2,54,000 kg بنتا ہے۔
یہ اتنا ہی تھرسٹ ہے جتنا ایک ایوریج ٹرین انجن کا وزن ہوتا ہے. یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ٹیک آف کے وقت اگر جہاز کے پیچھے ٹرین انجن کھڑا کیا جائے تو وہ آسانی سے پلٹ سکتا ہے. اس کا اندازہ آپ اس ویڈیو سے لگائیں جس میں یہ بوئنگ 777 ٹیک آف کے لیے کھڑا ہے اور اس نے اپنے کافی پیچھے کھڑے پورے ٹرک کو ہی الٹا دیا. اس کے علاوہ ہم نے کئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں سینٹ مارٹن ایئرپورٹ کے قریب بیچ پر ٹورسٹ جیٹ انجن تھرسٹ کی وجہ سے اڑ اڑ کر گرتے ہیں، جن میں سے ابھی تک ایک خاتون کی موت بھی ہو چکی ہے. یہ ویڈیوز دیکھ کر ہمیں جیٹ انجن کے تھرسٹ کا اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہوگا. ان حادثات سے بچنے کے لیے ایئرپورٹ اتھارٹیز نے کئی SOPs بنا رکھی ہیں کہ پلین کے انجن کے آگے کب آ سکتے ہیں اور کتنا ڈسٹینس مینٹین کر سکتے ہیں. سب سے بڑا رسک بیگیج لوڈنگ کے دوران ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت پلین کا انجن بھی آن ہوتا ہے اور لگیج لوڈنگ بھی اس کے فرنٹ سائڈ سے ہوتی ہے. اس خطرے سے بچنے کے لیے ماڈرن ایئرپورٹس پہ اب آٹومیٹک کنویئر بیلٹ کے ذریعے لگیج لوڈ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بورڈنگ کے وقت اکثر ایک ٹنل لگایا جاتا ہے جو سیدھا جہاز کے دروازے سے اٹیچ ہوتا ہے. اس کا مقصد پیسنجرز کو لگژری پرووائڈ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایکسیڈنٹس کو اوائڈ کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے. ایئرپورٹ اتھارٹیز کی سخت SOP ہوتی ہے کہ پلین بورڈنگ کے وقت انجن کے سامنے کوئی چیز نہ پڑی ہو اور جب سارا اسٹاف اپنا کام کر کے سائیڈ ہو جائے تبھی انجن کو آن کیا جائے. پلین انجن کے ٹربائن پہ لگا یہ نشان بھی اسی وجہ سے لگایا جاتا ہے تاکہ روٹیشن کے وقت ہمیں آسانی سے دکھ سکے کہ ٹربائن گھوم رہا ہے. یہ تو رہے وہ اقدام جس سے ہیومن ایرر کی وجہ سے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے، لیکن برڈز کا کیا؟ وہ تو نا سمجھ ہیں، بے زبان ہیں. ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ہر سال ایویشن انڈسٹری کو صرف برڈز کی وجہ سے $120 کروڑ کا نقصان ہوتا ہے. ایویشن انجینئرز اور ایئرپورٹ اتھارٹیز پچھلی کئی دہائیوں سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ رہی ہیں، لیکن تاحال ابھی تک ناکام ہیں. پر ایسا نہیں ہے کہ پرندوں کو پلین سے دور رکھنے کی کوشش ہی نہیں کی جا رہی. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایئرپورٹس کے کمپاؤنڈ میں درخت نظر ہی نہیں آتے، خاص طور پہ رن وے کے آس پاس، کیونکہ وہ درخت ہی ہیں جن پر پرندے آ کر بیٹھتے ہیں یا اپنے گھونسلے بناتے ہیں. ایئرپورٹس شاید واحد ایسی جگہ ہے جہاں ماس لیول پہ پرندوں کو بھگانے کی کوشش کی جاتی ہے. کہیں گن شاٹس فائر کر کے ان کو ڈرایا جاتا ہے، کہیں اسٹیچوز کھڑے کیے جاتے ہیں، یا پھر کہیں شکاری جانوروں کی آوازوں کو لاؤڈ اسپیکر پہ چلایا جاتا ہے. کئی ایئرپورٹس پر تو شکاری کتوں اور باز کو رکھا جاتا ہے تاکہ وہ کمپاؤنڈ پہ کسی پرندے کو بھی نہیں آنے دے. اس کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹس پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جاتی جو پرندوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، جیسا کہ اوپن پونڈز جہاں سے پرندے پانی پی سکیں. یہاں تک کہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کر کے روبوٹک فیلکنز بھی بنائے جا رہے ہیں جو دوسرے پرندوں کو ایئرپورٹ سے دور رکھیں گے. اب یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا پریشان ہونے سے اچھا پلین کے انجن پر ہی کوئی پروٹیکٹیو نیٹ کیوں نہیں لگا لیتے؟ اس سے صرف پرندے ہی نہیں بلکہ کوئی چیز انجن میں انٹر ہی نہیں ہو سکے گی. اصل میں یہ جیٹ انجنز اتنی زیادہ کوانٹٹی میں ایئر سک کرتے ہیں کہ ان کے آگے اگر میش یا نیٹ لگائی گئی تو اس سے ایئر فلو کافی حد تک ڈسٹرب ہو جائے گا. اس کے علاوہ پرندہ بے شک ہی انجن کے اندر جا نہیں پائے گا، لیکن ہوا کے کھچاؤ کی وجہ سے وہ اسی نیٹ کے ساتھ چپکا رہے گا جو کہ ایئر فلو کو مزید ڈسٹرب کرے گا. زیادہ تر پرندے جہاز سے صرف ٹیک آف اور لینڈنگ کے دوران ٹکراتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ اونچائی پر نہیں اڑ سکتے. لیکن رپورٹس کے حساب سے فیلکنز کو 15,000 فیٹ کی اونچائی تک بھی دیکھا گیا ہے، اور بطخ کی ایک قسم مائگریشن کے وقت حیرت انگیز طور پہ 23,000 فیٹ کی اونچائی پہ اڑتی ہے. یہ وہ پرندے ہیں جن کو پلین سے دور رکھنے کے لیے ابھی تک کچھ خاص نہیں کیا جا سکا. امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے. آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ. ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں.